بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسلامک یونانی میڈیکل کالج میں طب کی تعلیم دیتا ہوں اور 30 سال سے سلطان ہربل دواخانہ باغبان پورہ لاہور میں طب کی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے چاکلیٹ سسٹ۔ بہت سے ایسے خواتین جن کی شادی کو 2 سال یا 4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ اپنے ازواجی زندگی بڑے اچھے انداز میں گزار رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو پریگننسی نہیں ہوتی۔ جب ان کے الٹرا ساؤنڈ کروائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرنے کی بنیادی وجہ ان کی اووریز کے اندر چاکلیٹ سسٹ ہے۔ تو دوستو، چاکلیٹ سسٹ کیا ہوتی ہے، یہ کس عمر میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان کی کیا علامات ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، چاکلیٹ سسٹ کو اینڈومیٹریوسس بھی کہتے ہیں، اور چاکلیٹ سسٹ کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یوٹرس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ یوٹرس کیا ہے۔ یہ فیمیل کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے۔ یوٹرس کے سب سے اندر جو جھلی پائی جاتی ہے، جو لیئر پائی جاتی ہے، اسے ہم اینڈومیٹریم کہتے ہیں، اور یہ بچہ پیدا کرنے کی جو عمر ہے، یعنی سن بلوغت سے لے کر سن یاس تک، اس کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی اس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ جس وقت عورت کو مینسز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے اس یوٹرس یعنی اینڈومیٹریم کی طرف بلڈ فلو ہارمونز کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ اینڈومیٹریم جو ہے وہ اپنی موٹائی میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت جو ہے اگر پریگننسی نہیں ہوتی تو پھر یہی اینڈومیٹریم جو ہے وہ جھڑ جاتی ہے اور بلیڈنگ کی صورت کے اندر یہ یوٹرس سے باہر آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اینڈومیٹریم جو ہے عام طور پر تو 70 سے 80% وہ یوٹرس کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ اس سے ہٹ کے دوسرے آرگنز کے اندر بھی چلی جاتی ہے، جیسے فیلوپین ٹیوبز ہے یا اووریز ہے، مثانہ ہے یا ریکٹم ہے، وہاں پر بھی اینڈومیٹریم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ اینڈومیٹریم یوٹرس کے علاوہ باقی ہی جگہوں پر بنتی ہے تو ہم اسے اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں۔ دوستو، اب جس وقت یہ اینڈومیٹریوسس پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اووریز کے اندر اور فیلوپین ٹیوبز کے اندر تقریباً 80% خواتین میں پیدا ہوتی ہے، اور 20% خواتین کے اندر جو ہے یہ ان کے جو ہے مثانے کے اندر اور بڑی آنت جسے ہم ریکٹم کہتے ہیں اس کے اندر بھی بن جاتی ہے۔ جس وقت اور یہ حمل نہیں ہوتا تو پھر اس وقت اینڈومیٹریم جو ہے وہ اس میں شیڈنگ ہوتی ہے، یعنی وہ ٹوٹتی پھوٹتی ہیں اور بلیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یوٹرس کے راستے سے۔ اب چونکہ اینڈومیٹریم جو ہے وہ یوٹرس کے ذریعے اس میں جتنی بلیڈنگ ہوتی ہے وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں خارج ہونے کا ایک نظام ہوتا ہے، لیکن اووری میں جس وقت یوٹرس میں جو ہے شیڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت سیم اسی وقت جو ہے وہ اووری کے اندر بھی شیڈنگ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ چونکہ اووری جو ہے اس کی وال بند ہوتی ہیں، وہاں سے بلڈ جو وہ خارج نہیں ہوتا، تو پھر اووری کے اندر یہ بلیڈنگ جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خون شروع میں تو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا یہ اپنے کلر چینج کرتا ہے اور ایٹ دی اینڈ یہ وہ چاکلیٹ کلر میں جمع ہو جاتا ہے۔ شروع میں جب یہ چھوٹی سی جو ہے اینڈومیٹریوسس ہوتی ہے یا چھوٹی سی یہ چاکلیٹ سسٹ بنتی ہے تو عورت میں کسی قسم کی کوئی پرابلمز نہیں ہوتی،
لیکن اگر یہی سلسلہ جو ہے وہ لمبے عرصے تک جاری رہے تو پھر ہر مہینے جو ہے اسی طرح چاکلیٹ سسٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور اس کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں چاکلیٹ سسٹ جو ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو ہے اویرین سسٹ یا سمپل اویرین سسٹ یا پی سی او ایس کے بارے میں آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی سی او ایس یا اویرین سمپل سسٹ جو ہیں وہ چاکلیٹ سسٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو جینیٹیکلی اس کا وجہ ہوتی ہے، یعنی وراثت ہوتی ہے۔ اگر ایسی خواتین جن کو چاکلیٹ سسٹ ہوئی ہے، یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ان کی دادی یا نانی بھی اس مرض کا شکار ہو چکی ہوں۔ وہ خواتین جو کسی وجہ سے ہارمونل تھراپی لے رہی ہیں اور ایک لمبے عرصہ تک لے رہی ہیں، ان کے اندر بھی چاکلیٹ سسٹ بن جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے یوٹرس کے اندر جو ہے وہ کہ فائبرائڈ ہو اور پوری طرح ان کو بلیڈنگ کھل کے نہ آ رہی ہو بلکہ بلیڈنگ میں رکاوٹ ہو رہی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی ایسی خواتین جو ہیں ان کے اندر جو اویرین سسٹ پیدا ہو جو چاکلیٹ سسٹ بن جاتی ہے۔ وہ خواتین جن کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن ان کو پریگننسی نہیں ہو رہی بلکہ وہ 30-40 سال کی عمر کے میں جا کے ہوتی ہے، تو اس سے پہلے بھی ان خواتین کے اندر جو ہے جو اینڈومیٹریوسس ہو چکا ہوتا ہے اور میں چاکلیٹ سسٹ بن جاتی ہے۔ وہ خواتین جن کا مینوپاز یا سنیاس جو ہے وہ بہت لیٹ ہوتا ہے۔ نارملی آپ کو یہ پتہ ہے کہ سنیاس جو ہے یا مینوپاز جو ہے وہ 45 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہو جاتا ہے، لیکن کچھ خواتین میں یہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے، یہ 55 یا 60 سال کی عمر تک چلا جاتا ہے۔ تو ایسی خواتین جو ان کے اندر بھی چاکلیٹ سسٹ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ شروع کے اندر تو اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی اور صرف یہ ہے کہ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر چاکلیٹ سسٹ بن رہی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے چاکلیٹ سسٹ جو ہے اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایسے خواتین کو پیلوس کے اندر بہت زیادہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے کمر کے اندر بہت زیادہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پین ان کی ٹانگوں تک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عام حالات کے اندر جو ہے یہ پین صرف اسی وقت ہوتی ہے جس وقت مینسز سٹارٹ ہونے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواتین میں مینسز سٹارٹ ہونے سے 10 دن پہلے بھی ہوتی ہے اور مینسز کے دوران بھی ہوتی ہے اور مینسز ختم ہونے کے بعد میں 1 ہفتہ 10 دن تک رہتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ پین ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ خواتین کے اندر بہت کم جو ہے وہ پیریڈز ہوتے ہیں، جمع ہوا کلاٹڈ خون آتا ہے، اور کچھ خواتین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یعنی ان کو بار بار جو ہے پیڈ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے میں بتایا کچھ کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اور کچھ کو کم بلیڈنگ ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کو اتنی زیادہ پین ہوتی ہے کہ الٹی ہوتی ہے، متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، قے ہوتی ہے، اور کچھ خواتین تو درد کے مارے بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کو چاکلیٹ سسٹ ہوتی ہے ان کا ویٹ بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے جسم پہ چربی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا بریسٹ کا سائز جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ چاکلیٹ سسٹ ہو گئی ہے۔ ایسی خواتین کا علاج جو ہے عام ایلوپیتھی کے اندر جو ہے وہ تو صرف سرجری بتایا جاتا ہے، لیکن طب یونانی کے اندر اس کا بہت ہی بہترین علاج ہے۔ میں نے بہت ساری خواتین کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ یہ وہ بغیر سرجری کے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو میں نسخہ استعمال کرواتا ہوں آپ نوٹ کیجئے، صرف 6 ہفتے آپ یہ دوا استعمال کروائیے گا، انشاءاللہ چاکلیٹ سسٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ 6 ہفتے کے بعد جب ان خواتین کا الٹراساؤنڈ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اب چاکلیٹ سسٹ نہیں رہی، اور ان خواتین کو جو چاکلیٹ سسٹ کی وجہ سے انفرٹیلٹی کا جو شکار تھیں، بے اولادی کا جو شکار تھیں، جس چاکلیٹ سسٹ کی وجہ سے جو ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کے ایگز جو ہیں وہ بھی پروڈیوس نہیں ہو رہے تھے، اس چاکلیٹ سسٹ کی وجہ سے ان کے جو فیلوپین ٹیوبز بلاک ہو رہی تھی، اب الحمدللہ وہ جو اینڈومیٹریوسس کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اور ایسی خواتین جو الحمدللہ جو ہے وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہو جاتی ہیں۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا
اس میں یہ ہے کہ کالی مرچ 10 گرام، نشادر 20 گرام، سونڈ 50 گرام اور سنا مکی 80 گرام، ان تمام چیزوں کا الگ الگ پاؤڈر کر لیجئے گا اور 1 گرام کی مقدار میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد دیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ 6 ہفتے کی دوا استعمال کرنے سے ان کی چاکلیٹ سسٹ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ طب یونانی جو ہے یہ نظر مفرد اعضاء یہ علامات کا علاج نہیں کرتا، بلکہ یہ میازم کے اوپر، اخراط کے اوپر اور تحریکات کے مطابق علاج کرتا ہے۔ نظر مفرد اعضاء کے مطابق یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے، اور اگر یہ آگے بڑھتا جائے تو یہ عضلاتی غدی تحریک کا مرض بھی بن جاتا ہے، اور طب یونانی کے مطابق یہ خلط سودا کا مرض ہے۔ جب ہم اپنے پیرامیٹرز کے مطابق طب یونانی یا نظر مفرد اعضاء کے پیرامیٹرز کے مطابق جب علاج کرتے ہیں تو الحمدللہ خواتین جو ہیں وہ بالکل صحت یاب ہو جاتی ہیں اور انہیں بے اولادی جو ہے اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پھر عرض کر دوں، آپریشن اس کا علاج نہیں ہے، بعض کا سرجری کرتے ہوئے اووریج جو ہے وہ بھی ریموو کرنی پڑتی ہیں، جبکہ ہمارے طریقہ علاج کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ بالکل بے ضرر بھی ہے۔ بارہا کا میرا یہ پریکٹیکل ہے، وہ جو نسخہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے آپ استعمال کریں گی، جس خواتین ہیں جن کو چاکلیٹ سسٹ ہے تو الحمدللہ یہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور صاحب اولاد بھی ہو جائیں گی۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔